وہاج کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرہ خوبصورت روشنی اور پھولوں سے اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ آج اس کی زندگی کی ساری خوشیاں مکمل ہو چکی تھی۔ عریشہ کا ساتھ وہ ساتھ تھا جس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ خوبصورتی سے لہنگا سجا کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی عریشہ اسے دنیا جہان کی خوبصورتی سمیٹتے ہوئے اپنی منتظر محسوس ہوئی۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور عریشہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے عریشہ کسی اور ہی سوچ میں گم ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آ رہی تھی جو نکاح کے وقت تھی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے عریشہ کا ہاتھ تھام لیا، جن میں واضح طور پر کپکپاہٹ تھی۔ شاید وہ آنے والے لمحات کے بارے میں خوفزدہ تھی۔ میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، وہاج نے دلکش لہجے میں کہا تو عریشہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بامشکل مسکرا دی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ وہاج نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ میرے لیے میری ماما بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی ہر بات پر عمل کرو۔ اس کی بات پر عریشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہر وقت بولنے والی لڑکی آج ایک دم سے چپ کیوں ہو گئی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہو، لیکن پھر بھی عریشہ اور وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے۔ کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور وہاج اور عریشہ کی لو میرج تھی، لیکن اس کے باوجود منہ دکھائی کے طور پر وہاج نے اسے خوبصورت نیکلس گفٹ کیا تو وہ مسکرا دی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب آتا، عریشہ بہانہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی رہے اور وہ اس کے حسین سراپے کو سراہتا رہے، لیکن اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عریشہ چینج کر کے واپس آئی تو وہاج چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عریشہ نے خود کو کمفرٹر سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ آج اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر وہاج کو حیرت کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی اور وہ اس رات کی خوبصورتی میں بھنگ ڈالتے ہوئے اسے خراب کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے عریشہ کی طرف بڑھا اور کھینچ کر کمبل اتار دیا۔ کیا ہوا ہے عریشہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت نیند آئی ہے وہاج، میں سونے لگی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ لیٹ تھی، وہاج نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ جی نہیں محترمہ، آج آپ میری اجازت کے بغیر نہیں سوئیں گی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، عریشہ نے دونوں ہاتھ وہاج کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے زوردار طریقے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے وہ کھلا کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اب اس کی آنکھوں میں واضح غصہ نظر آنے لگا۔ یہ کیا پاگل پن ہے عریشہ؟ وہاج نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، جب عریشہ ایک دم ہی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہاج میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے عریشہ اسے مذاق کر رہی ہے۔ اگر یہ مذاق تھا تو کافی برا مذاق تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عریشہ نے پاس پڑا چاقو اٹھا کر اپنی نبض پر رکھ لیا۔ میں مذاق نہیں کری وہاج، اگر تم میرے قریب آئے یا تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ عریشہ کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے دور رکھو، اسے خود سے دور کرو عریشہ۔ وہاج تیزی سے عریشہ کی جانب بڑھا اور اس سے چاقو لے کر دور پھینک دیا۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، لیکن پلیز اس طرح کا پاگل پن مت کرو۔ وہ جو اس کی یہ حرکت دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے عریشہ جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے یہ امید نہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ اس بار وہاج کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور میری قربت کے لیے کس حد تک دیوانے تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آج جب خدا نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا ہے تب تو میرے قریب نہ آنے کے لیے خود کو مارنا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر قرب نظر آ رہا تھا۔ اسے عریشہ کی یہ حرکت کافی ہرٹ کر چکی تھی، جبکہ عریشہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ پلیز۔ وہاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے وقت چاہیے تو مجھے بتاؤ، لیکن ایسے مت کرو۔ عریشہ نے اپنا ہاتھ وہاج کی گرفت سے نکال لیا
اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہاج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور جب عریشہ کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا وہ خاموشی سے سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر آ گیا۔ کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے اس نے۔ اس رات کے حوالے سے عریشہ کا ساتھ اسے ملا بھی تو کیسے؟ نہ جانے وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے وہ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کا رنگ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور سردی کے باوجود اسے سردی کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر عریشہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کی محبت اتنی بے مول ہو گئی کہ عریشہ اس کے قریب ہی نہیں آنا چاہتی؟ اذیت ناک سوچوں نے اسے ارد گرد سے گھیر لیا۔ وہ یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن کی اسکرین پر یہی سوچیں منڈلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا سٹریس ہو اور صبح تک نارمل ہو جائے۔ مجھے ابھی سے عریشہ کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ عریشہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہاج بھی بیڈ پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عریشہ پہلے ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ عریشہ کو رکنا چاہیے تھا، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور آخر اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ اسے اب حقیقت میں عریشہ پر غصہ آیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہنی مون پلان کریں گے، لیکن اب وہ عریشہ کو سزا دینا چاہتا تھا، اسی لیے آج اس کو آفس جانے کا ارادہ تھا۔ عریشہ کی صبح آنکھ کھلی تو وہاج گہری نیند میں سو رہا تھا اور ایک پل کے لیے اس نے وہاج کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاج کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، لیکن اس کے پیچھے چھپے راز سے صرف وہی واقف تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں دلہن بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جب ایک دم سے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور زرینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اسے حیرت ہوئی اس وقت اپنی ساس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ مبارک ہو میرا بچہ، زرینہ بیگم نے عریشہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ سکون سے آنکھیں موند کر مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عریشہ اور وہاج کی شادی صرف وہاج کی مرضی کی بنا پر کی گئی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساس اسے اتنا دل سے تسلیم کریں گی۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں عریشہ۔ اس کی ساس اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی آنٹی، آپ پلیز بتائیے، جو ہمارے درمیان بات ہوگی اسے تم وہاج کے سامنے بیان مت کرنا۔ عریشہ نے اپنی ساس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی پریشانی کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہاج کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پھیلا۔ اللہ نے مجھے ایک عرصہ اولاد نہیں دی تھی اور وہاج میں نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس کی ساس نے بات کا آغاز کیا۔ اس کے افسردہ لہجے پر عریشہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میری زندگی کا کل سرمایہ صرف وہاج ہی ہے، اور آج میں تم سے جو کچھ کہنے جا رہی ہوں ایک بیٹی سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ اس کی ساس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں ضرور عمل کروں گی۔ بیٹا، دراصل میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کے 40 دن تک تم وہاج کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔ اور عریشہ اپنی ساس کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ عریشہ نے بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بیٹا، دراصل جس پیر صاحب کی تعویذات سے وہاج پیدا ہوا تھا انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ وہاج شادی کے 40 دن تک اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، وہی یہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ عریشہ کبھی بھی ان تعویذ دھاگوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اب ساس کے سامنے وہ مکمل بے بس تھی۔ آنٹی، وہاج ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گی، اور ویسے بھی ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ تعویذ دھاگوں پر۔ میں جانتی تھی عریشہ کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، لیکن میں کیا کروں، میں ماں ہوں اور مجبور ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے آج تک کوئی بھی کام پیر صاحب کی مرضی کے بنا نہیں کیا، اور اس میں مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ عریشہ بس بے بسی اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ اب یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی ساس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم 40 دن تک وہاج کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی، چاہے وہاج تم پر غصہ کرے یا ناراض ہو، لیکن میں سب کچھ سنبھال کر اسے سمجھا دوں گی، پلیز بیٹا۔ اس کی ساس نے بے اختیار ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، جنہیں اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پلیز ہاتھ مت جوڑیں، میں ایسا ہی کروں گی۔
اس نے کتنی بے دلی سے یہ سب کچھ کہا تھا صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی ساس کی پہلی فرمائش کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاج کے لیے اس کی ماں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور پہلی ہی رات کو اس کی ماں کی بات کو رد کر کے انہیں ناراض کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم مسکرا دی۔ مجھے تم پر یقین تھا، تم کبھی بھی میری بات نہیں ٹالو گی۔ اور ان کی بات سن کر عریشہ بمشکل مسکرائی۔ جب اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کے بعد وہ سب کچھ کرنا پڑا اسے جو وہ وہاج کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ وہاج کے جاگنے سے پہلے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر وہاج کی ناراض نظروں اور سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ساس کچن میں ناشتہ لگوا رہی تھی اور جیسے اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ خوبصورت زندگی کی پہلی شروعات بہت بہت مبارک ہو میری جان، انہوں نے عریشہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ محبت سے مسکرا دی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر اس کی ساس سمجھ گئی کہ وہ کیوں اداس ہے، اسی لیے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ تم اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہو، انہوں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ جی لیکن آنٹی میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں اور ہماری زندگی کی شروعات اس طرح ہو۔ عریشہ کو ابھی تک اس سب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اسے سچائی کا علم ہوگا تب وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے گا، لیکن ابھی 40 دنوں تک تم اس سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرو گی، بس اس سے دور رہنا پلیز۔ عریشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرینہ بیگم نے ملازمہ کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کو کہا۔ تبھی آفس کے لیے تیار وہاج سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ عریشہ نے ایک نظر اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہاج نے عریشہ کو نظر انداز کر دیا اور یہ بات زوردار طریقے سے اس کے دل میں چبھی تھی۔ جب اس کی ساس نے ایک بار پھر تسلی آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہاج بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا اور عریشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف ناراضگی کی وجہ سے ہی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناشتے کے دوران بھی وہاج نے عریشہ کو مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا، بس ایک دو بار اس نے شکوہ کو نظر اس پر ڈالی اور ناشتے کے بعد وہ اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ عریشہ افسردگی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے اور وہ ان میں کھل مل کر مسکرا دی۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات تھی اور پھر وہ اور وہاج ایک ہو جاتے۔ عریشہ ہمیشہ صوم و صلاۃ کی پابند رہی اور اس نے کبھی بھی شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہ کی تھی، لیکن اب مجبوراً اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر اس میں اس کی ساس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہ رکھتی، لیکن اس وقت وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ساس نے یہ مسئلہ ماں سے ڈسکس کرنے سے بھی اسے منع کر دیا اور اس کی ساس کی شاطر طبیعت سے اگر وہ واقف ہو جاتی تو شاید وہ کبھی بھی یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اس سب کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھنے کے بعد شاید اسے کتنا پچھتانا پڑتا، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زرینہ بیگم اس وقت اپنے کمرے میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہاں جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی بھانجی شیری کو پسند کیا، جو کہ ان کی پسند کے مطابق بالکل پرفیکٹ تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ لیکن جب رشتہ مانگنے کا وقت آیا تو وہاج نے ان کی سماعتوں پر یہ بم پھوڑ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے خلاف جائے گا۔ انہوں نے کافی محنت کی کہ وہاج کو وہ اپنی بات پر قائل کر لیں، لیکن وہاج اسی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ عریشہ کو پسند کرتا ہے، اور نہ صرف اسے پسند کرتا ہے بلکہ اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنانا چاہتا ہے۔ عریشہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا، اور شیری تو اس کے لیے بالکل ایک ایسی لڑکی ہے جو کبھی بھی اس کے مزاج سے میل نہیں کھا سکتی۔ ماما پلیز آپ ایک بار عریشہ سے مل تو لیں، اس میں کوئی خامی نہیں، دیکھیے گا وہ آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ہر بیٹے کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑے۔ اب اس کھیل کو انہوں نے اپنی شاطرانہ طبیعت کے مطابق کھیلنا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی وقت یہ خیال بن لیا کہ وہ وہاج کی عریشہ سے شادی تو کر دیں گی، لیکن جلد ہی دونوں کی راہوں کو جدا کر کے شیری کو وہاج کی زندگی میں داخل کر دیں گی، تاکہ ان کی بھانجی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ انہوں نے اپنی بہن کو زبان بھی دی ہوئی تھی، اور اس روز بھی شیری نے کافی واویلا مچایا۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہاج کی شادی اس کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ جب زرینہ بیگم نے اسے قائل کرنے کے انداز میں یہ شرط رکھی کہ صرف 40 دن کے اندر اندر ہی وہ عریشہ کو
वहाज की ज़िंदगी से निकाल कर 39 दिनों में ही शीरी और वहाज की शादी करवा देंगी। और बिलाखिर शीरी को उनकी ये शर्त मानना पड़ी। फिर उस रोज़ अरीशा की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसके जहन में ये बात डाल दी जिसका खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ था उन्हें। और उस रात अरीशा ने वाकई वहाज को अपने करीब ना आने दिया। वहाज के चेहरे की संजीदगी से उन्हें काफ़ी हद तक उसके अंदर चलते जंग का अंदाज़ा हो गया था। सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। अब अरीशा को हाथ में करने के बाद उन्होंने बाकी खेल खेलना था और उसके बाद जो होता देखा जाता। अरीशा के घरवाले उससे मुलाकात करने के बाद चले गए तो उसने वहाज को कॉल की, लेकिन वहाज ने उसकी कॉल काट दी। उसने वहाज को मैसेज किया, लेकिन मैसेज का भी कोई रिप्लाई ना आया। शाम को वो वापस आया तो थोड़ी देर जरीना बेगम के पास बैठने के बाद वो अपने कमरे में आया। अरीशा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वहाज को आता देखकर वो तेज़ी से वहाज की तरफ बढ़ी और उसका बैग थाम लिया, जबकि वहाज बस एक नज़र उसे देखते हुए चेंज करने चला गया। अरीशा की कॉल और मैसेज के बाद अब उसकी बेकरारी देखकर वहाज को अंदर ही अंदर अंदाज़ा हो रहा था कि शायद उसने रात में जो कुछ किया उसके लिए उसे शर्मिंदगी है। वो चेंज करने के बाद बाहर आया तो अरीशा एक बार फिर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। चाय लाऊं आपके लिए? वहाज ने एक नज़र उसके चेहरे की जानिब देखा। हल्की गुलाबी रंग की शलवार कमीज में ढीली सी चुटियां बनाए जिसमें से निकलती हुई लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। सर पर दुपट्टा ओढ़े वो इतनी मासूम लग रही थी कि वहाज ने बेसाख्ता ही उसका हाथ थामते हुए उसे अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे चाय से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। अरीशा उसकी कुर्बत और वहाज की सांसों की हिद्दत से अरीशा का दिल बेकाबू होने लगा। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी और चेहरे पर हया के रंग फैले थे। काश उनके दरमियान उसकी सास की रखी हुई शर्त रुकावट ना बनती तो शायद वो ऐसा ना करती, उसे हमेशा के लिए अपना लेती, लेकिन उस वक्त वो चाहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती थी। मुकम्मल तौर पर मेरे लिए महरम होने के बाद भी ये क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है मुझसे दूर जाने का? वहाज का लहजा उस वक्त मुकम्मल बेबस था। अरीशा ने एक नज़र उसे देखा और उसे खुद पर अफसोस होने लगा। क्या हमारा ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी बुनियाद पर कायम है? क्या इसके अलावा हम एक दूसरे के करीब रहने का हक नहीं रखते? अरीशा ने वहाज के सामने एक बेबुनियाद सा जवाब पैदा किया। वहाज ने आगे बढ़ते हुए हल्का सा उसके लबों को छू लिया और मियाँ बीवी के दरमियान कुछ हकूक़ खुदा की तरफ से कायम करता है और मैं नहीं चाहता कि हम उन हकूक़ में तरमीम करें। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ और इंसान हूँ। बेशक मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। अरीशा, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। वो एक बार फिर अरीशा के सामने हार मानते हुए इकरार कर रहा था, जबकि वो बेबस उसे देखती रह गई। शिद्दत से उसका दिल चाहा कि वो अपनी सास की शर्त के बारे में उसे बता दे, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा था कि वह जिस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता और वो कभी भी उसे सिर्फ एक शर्त के लिए खुद से दूर नहीं होने देगा। अरीशा ने उसकी बाहों की हदूद को तोड़ा और उससे दूर जाने की कोशिश की, जबकि वहाज का चेहरा एक बार फिर मुरझा गया। मुझे कुछ वक्त दे दें और उसके बाद मैं खुद ही आपकी दस्तरस में आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाज को देखे बिना कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त उसका रुख किचन की जानिब था, जहाँ जाकर वो वहाज के लिए चाय बनाने का इरादा रखती थी और उसे महसूस हुआ कि वहाज के करीब रहना उसके लिए ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि वो उसको देखने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाता। शाम के खाने के वक्त फिर तीनों नफूस एक बार फिर खाने की टेबल पर जमा थे, जहाँ मोहब्बत से अरीशा और वहाज को देखते हुए सरीना बेगम ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। आज सुबह मुझे तुम्हारा ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा वहाज। उन्होंने दुनिया जहान की नरमी अपने लहजे में समोली। वहाज ने बस नज़रें उठाकर उन्हें देखा। उसे अपनी माँ की बात सुनकर शदीद शर्मिंदगी हुई। उसने ये शादी ज़रीना बेगम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर की थी और उन्हें पुख्ता यकीन दिलाया था कि अरीशा उनके लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। लेकिन अब अरीशा की मशकूक हरकतें हो सकता है कि उसके साथ साथ उसकी माँ के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दें। बेटा, ज़िंदगी के यही दिन घूमने के होते हैं। तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो अब अरीशा को मुकम्मल वक्त दो। अरीशा ने चौंक कर अपनी सास को देखा। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके दिल में अजीब से वहम ने सर उठाया और फिर उसने सख्ती से उस वहम को झटक दिया। हो सकता है कि वो वहाज को नॉर्मल करने के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ। जी मामा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों तक इरादा रखता हूँ कि ऑफिस से मुकम्मल ऑफ ले लूँ। वहाज ने बात ख़त्म करते हुए अपनी मुकम्मल तवज्जो खाने पर मरकूज़ कर ली।
جبکہ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی۔ ان کے اندر کس حد تک سرشاری پھیلی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنی ریلیشن شپ کو لے کر وہاج کی رائے کس طرح بدل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاج کمرے میں چلا گیا اور عریشہ بس اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ زرینہ بیگم اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی نوٹ کر رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زرینہ بیگم نے پیار سے عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہاج کو میرے کمرے میں بھیجنا، میں اسے خود سمجھا لوں گی۔ اور ساس کی بات سن کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس مشکل سے باہر آ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئی تو وہاج بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا اور جس پر اس کی انگلیاں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ آپ کو آنٹی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں؟ عریشہ کے کہنے پر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھا اور ماں کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں اس وقت تو اس سے کیا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں گی، لیکن اس کے پاس ان سب باتوں کا جواب نہ تھا۔ عریشہ قدرے مطمئن تھی اور شاید اب سب کچھ اس کی سانس اپنے وعدے کے مطابق سنبھال لیں اور وہاج مطمئن ہو جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھیں۔ جی ماما، آپ نے بلایا مجھے؟ وہاج ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹھو وہاج، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ زرینہ بیگم نے اینک اتار کر کتاب کو بند کر دیا۔ وہاج کی دھڑکنوں میں عجیب قسم کا ارتعاش پیدا ہوا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف عریشہ کی وجہ سے اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھا۔ کیا بات ہے وہاج؟ میں تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں، بس میرے خیال میں کام کا سٹریس ہے۔ تم اپنی ماں سے بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو وہاج؟ زرینہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب وہاج خاموش بیٹھا رہ گیا، اس کے پاس اس وقت بتانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ زرینہ بیگم کچھ دیر تو اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہاج۔ میں نے عریشہ کو دل سے تسلیم کیا، لیکن اس سب کے باوجود تم میرے لیے اہم ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں کوئی بھی کمی دیکھو۔ ایسی بات نہیں ماما، عریشہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہاج نے عریشہ کا دفاع کرنا چاہا۔ محبت کرنے والے صرف زبانی کلامی محبت نہیں کرتے، بلکہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ زرینہ بیگم اس وقت اپنے بیٹے کے دل میں شک کا وہ بیج بو رہی تھی جن کے بعد انہیں اپنے مطلوبہ نتائج ملنے تھے۔ اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرو، اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہاج نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہاری مرضی پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اگر اب بھی تمہاری مرضی تمہارے سکون کی وجہ نہ بنی تو پھر مجھے مجبوراً وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو میری مرضی میں شامل ہوگا۔ وہ آج اس وقت اپنی ماں کی باتوں میں چھپی ہوئی دھمکی سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس وقت وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سگریٹ سلکھا کر ایک بار پھر وہ لان میں چلا آیا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف باتیں گردش کر رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں بعض دفعہ اپنے شوہروں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جن کے مطابق وہ ساری زندگی ایسے ہی اپنے شوہر پر قابو پا سکتی ہیں۔ ویسے وہ مرد مردوں کے زمرے میں نہیں آتا جو اپنی ہی بیوی سے اپنے حقوق لینے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ اس کے دوستوں کے جملے جو ان کی محفلوں میں بیٹھ کر وہ کافی بار سن چکا تھا، اس وقت اس کے ذہن میں بری طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک روز یہ جملے اس کے حالات کے مطابق ہو جائیں گے۔ زرینہ بیگم نے چال بازی سے مسکراتے ہوئے اسے لان میں ٹہلتے دیکھا اور پھر کھڑکی کو بند کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے آگ لگا چکی تھی اور اب وقت تھا عریشہ کے ساتھ وہاج کے رشتے کو جلا کر راکھ کر دینے کا، اور اس کے بعد وہ اسی راکھ میں سے چنگھاری سلگھا کر شیری کی زندگی کو روشن کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ اسی طرح کمرے میں ٹہلتا رہا اور عریشہ کافی دیر اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہاج جب کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ کمرے میں سو رہی تھی۔ وہاج نے نظر بھر کر اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت عریشہ پر زبردستی کر سکتا تھا، لیکن عورت پر زبردستی خود کو مسلط کرنا اسے اپنی انا کے خلاف نظر آیا۔ وہ اتنا مجبور اور بے بس بھی نہیں تھا کہ اسے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے زبردستی کرنا پڑتی۔
خاموشی سے لیٹ کر وہ کافی دیر جا کر یہی کچھ سوچتا رہا اور پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی اور عریشہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ نہا کر اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ وہاج نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں اتنی صبح یہ سب دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں، وہاج نے اس پر طنز کا تیر چلایا۔ تو عریشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہا ہے، اور ایسا نہیں، دراصل مجھے عادت ہے ہر روز نہانے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنی عادتوں کو بدلنا پڑے گا۔ بے مقصد صبح ہی صبح نہانا چھوڑ دو اب تم۔ عریشہ اس کی بات میں چھپے ہوئے مفہوم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت اس کی حالت اور خاموشی وہاج سے ڈھکی چھپی نہ تھی، اسی لیے بیڈ سے اتر کر وہ عریشہ کے قریب آیا اور اس کو کمر سے تھامتے ہوئے خود میں سمو لیا۔ کیوں اپنا اور میری زندگی کا تماشا بنا رہی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عریشہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر سے اس کی قربت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عریشہ مجبور ہو چکی تھی اور اس کے گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار خود کو میری باہوں میں سجا کر تو دیکھو، میں ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا دوں گا۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں عریشہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہاری محبت ہوں۔ اس نے ایک بار پھر محبت کا احساس دلایا، اس سے پہلے کہ وہ مزید بہک جاتے، جب کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ ایک دم عریشہ اس کے باہوں سے نکلی اور خود کو نارمل کرتے ہوئے دور ہو گئی۔ جب دروازے پر ہونے والی دستک نے وہاج کو کافی بدمزہ کیا، تبھی ملازمہ کی آواز سنائی دی جو انہیں اس وقت ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اس کو جواب دے کر وہاج فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور عریشہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہاج کو خود سے دور رکھتے ہوئے آج پورے 15 دن گزر چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، صرف وہی جانتی تھی۔ کبھی منت اور کبھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ وہاج سے علیحدگی اختیار کر لیتی۔ کتنی ہی بار وہ اس کی قربت کی بھیک مانگتا تو کبھی اس کے سامنے بے بسی ظاہر کرتا۔ اس نے عریشہ سے ناراض ہو کر بھی دیکھا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عریشہ کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ آج عریشہ کی ان حرکتوں سے مکمل عاجز آ چکا تھا، اور عریشہ نے اسے اتنا بے بس کر دیا کہ وہ اب مکمل طور پر اسے بدگمان ہونے لگا۔ سرینہ بیگم کی چبھتی ہوئی نگاہیں اسے کتنے ہی سوال کر ڈالتی تھی۔ دونوں کے رشتے کی مضبوط ڈور آہستہ آہستہ نازک ہوتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی، جب آج صبح آفس نکلتے ہوئے وہاج نے عریشہ کو اچھی طرح باور کروا دیا کہ وہ ہنی مون پلان کر چکا ہے، اور اب اگر اسے زبردستی بھی اترنا پڑا تو وہ زبردستی بھی کرے گا، اسی لیے شام تک خود کو مکمل تیار رکھے۔ عریشہ اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی وہاج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ بات جب اس نے زرینہ بیگم کو بتا دی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ آج شام ہنی مون کا پلان کر چکا ہے اور اب مزید اسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں، تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکا سراسر اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے، میرا کل سرمایہ ہی وہاج ہے، میں کس طرح اسے کھو دوں؟ لیکن آنٹی اب میرے بس میں نہیں رہا، وہاج میرے شوہر ہیں اور اب میں ان کو مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ ہمارے رشتے کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ سرینہ بیگم نے عریشہ کو دیکھتے ہوئے ایک آخری تیر پھینکا۔ اب وقت آ گیا تھا انہیں اپنی چال بازی پر پورا اترنا تھا۔ تم کر سکتی ہو عریشہ، آج شام ہونے سے پہلے تم اپنے میکے چلی جاؤ 1 ہفتہ رہنے کے لیے۔ اور عریشہ ان کی بات سن کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاج اسے وارن کر کے گیا ہے، اور اب اگر وہ میکے چلی جائے گی تو وہاج کو کتنا برا لگے گا۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہاج کو بہت غصہ آئے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ زرینہ بیگم اب انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ حقیقت نہیں جانتا، لیکن تم تو حقیقت جانتی ہو نا۔ میں اسے کال کر لوں گی کہ تم شادی کے بعد ایک بار بھی میکے نہیں گئی، اور تمہارے والدین اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ان کے اعتراض کو دیکھتے ہوئے تمہیں بھیج دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ برا نہیں مانے گا۔ ساس کی بات سن کر عریشہ پریشانی کا شکار ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا خطرہ تھا جو اس وقت وہ لینے جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاج پہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا، لیکن اس وقت وہ جتنی بے بس ہو چکی تھی اس کا بیان بھی ناممکن تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس وقت اس کے اندر جو جنگ جاری تھی اس سے صرف وہی واقف تھے۔ وہ وہاج سے بے حد محبت کرتی تھی اور کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن
اس کے باوجود اس کی ساس یہی چاہتی تھی کہ وہاج سے دور رہنے کا صرف آخری طریقہ یہی ہے کہ وہ 1 ہفتے کے لیے میکے چلی جائے اور اس کے بعد وہ پیر جی سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شرط ختم کر دیں یا پھر کوئی متبادل حل نکال دے، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے۔ شام ہونے والی تھی اور وہاج کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنی ساس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ اٹھی، پیکنگ کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اسے ذرا برابر بھی شاطرانہ طبیعت کا انداز ہوتا تو وہ کبھی بھی ساس کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے رشتے کی جڑوں کو اکھاڑ کر دوسروں کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ وہاج کو وہیں جا کر پتہ لگنا چاہیے کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو، ورنہ وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ سرینا بیگم اس سے گلے ملتے ہوئے اسے سمجھانے لگی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ اس کی محبت کا لمس، ان کا اپنا پن اور خوبصورت لہجہ عریشہ کے لیے آستین کے سام کی مان تھا، جس سے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اسے سمجھ آنی تھی اس وقت تک شاید بہت دیر ہو جاتی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ میکے چلی گئی اور شام کو جب وہاج گھر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی سرینا بیگم نے پریشان چہرے سے اس کا استقبال کیا۔ ماں کا پریشان سا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھ ہی لیا، ماما کیا بات ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر عریشہ کو 1 ہفتے کے لیے اپنے والدین کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ کم سے کم مجھے بتا تو دیتے، میں نے کون سا منع کرنا تھا وہاج؟ اور وہاج کے چہرے پر اس وقت پریشانی امڑ آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے کی حیرت اور آنکھوں کا سوالی اپن سرینا بیگم کے لیے سکون کا باعث تھا۔ صبح ہی عریشہ یہاں سے چلی گئی ہے 1 ہفتہ رہنے کے لیے، اور تمہیں نہیں معلوم؟ اور وہ حیرت سے سن بیٹھا رہ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں کبھی بھی جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی وہاج۔ سرینا بیگم کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہاج اس وقت غصے سے بہت زیادہ ببھر چکا تھا۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہ تھا کہ اس کی حکم عدولی کے لیے وہ اس حد تک جا سکتی ہے، جبکہ وہ اسے صبح بتا کر گیا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہے، بلکہ اپنا مکمل سامان پیک کر لے۔ میں اسی ہفتے تمہارا نکاح عریشہ کی غیر موجودگی میں شیری سے کروا رہی ہوں، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے سرینا بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور وہاج وہیں بیٹھا رہ گیا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا عریشہ، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاج نے آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ہر چیز کو زمیں بوس کر دیا۔ اس وقت اسے یقین ہو چکا تھا کہ عریشہ اس کے لیے ایک بہترین انتخاب نہیں تھی۔ اس نے محبت کے چکر میں عریشہ پر اندھا اعتماد کیا اور اسے عزت دی، لیکن وہ اس عزت کے قابل نہ تھی۔ اس وقت عریشہ کی کال اسے موصول ہوئی، لیکن اس نے موبائل اٹھاتے ہی دیوار پر دے مارا۔ اسے عریشہ کے ساتھ ساتھ خود سے، اپنی محبت اور اپنے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ بس اب اور نہیں، تو میرا بہت تماشا بنا چکی ہو عریشہ، وہاج نے غصے سے سوچا۔ کاش عریشہ کو اندازہ ہوتا کہ اس نے اپنے اور وہاج کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی بھی ان کے رشتے کو پہلے جیسا نہیں بنا پائے گی۔ عریشہ جب سے گھر میں آئی تھی اس کا بے چینی سے برا حال تھا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہاج ساتھ نہیں آیا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ 1 ہفتہ یہاں رہے گی، کیونکہ وہاج ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں۔ اس نے ان سب کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اندر کی حالت سے صرف وہ واقف تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اس نے وہاج کو کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ سرینا بیگم سے اس نے بات کی تو انہوں نے اسے اطمینان دلا دیا کہ وہاج نے کوئی بھی ایسا غیر متوقع رد عمل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے وہاج کو اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا ہے۔ اس وقت وہاج کسی میٹنگ میں مصروف ہے اور اسی لیے شاید وہ تمہاری کال نہیں اٹھا پا رہا۔ دوسرا روز بھی اسی طرح گزر گیا۔ اس شام شیری کے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 دن کا وقت لیا اور وہ چاہتی تھی کہ 2 دن کے اندر اندر شیری اور وہاج کا نکاح ہو جائے۔ وہاج نے منع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ سرینا بیگم نے اس کے سامنے مکمل طور پر یہ شرط رکھ لی تھی کہ وہ اس نکاح میں عریشہ کو بلائے بغیر 2 ہی دنوں میں شیری سے نکاح کرے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے یہیں چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائیں گی۔ جب وہاج کو ان کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں وہاج کے پاس بوجھ کی طرح رہے؟ انہوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اگر ان 2 دنوں کے اندر عریشہ خود واپس آ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ یہ نکاح روک دیں گی۔
لیکن ان 2 دنوں میں نہ ہی وہ عریشہ سے خود رابطہ کرے گا اور نہ اسے اس نکاح کے متعلق بتائے گا، جبکہ عریشہ سے بات کرتے ہوئے وہ اسے مکمل یقین دلا رہی تھی کہ وہ واقعی آفس کے کام میں حد درجہ مصروف ہے اور فی الحال عریشہ کے معاملے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ نہ جانے کیوں ان کی تسلی کے باوجود عریشہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات کی وہاں جو اس سے ملنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی بات کی۔ کچھ لوگ ہمارے رشتوں میں سانپ کی طرح ہوتے ہیں اور وہ نامحسوس طریقے سے ہماری رگوں میں زہر انڈیل دیتے ہیں اور پھر چپکے سے ہم سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ زہر ہماری رگوں میں پھیلتا ہے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا اور بالآخر اسی زہر سے تڑپ تڑپ کر ہم اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جہاں وہاج کے دل کی بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی، وہیں عریشہ کی معصومیت اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ مسلسل غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ اپنے رشتے کے حوالے سے کسی پر بھی اتنا اندھا یقین نہ کریں کہ آپ کے رشتے کو وہ آپ کی معصومیت کی آڑ لے کر آپ کے رشتے میں ایسی دراڑ پیدا کر دے جس سے آپ کبھی بھی نہ بھر پائیں۔ بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام سادگی سے وہاج اور شیری کا نکاح تھا۔ سرینا بیگم نے بہت شاطر طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نکاح کو سب سے مخفی رکھا۔ بس ایک بار وہ شیری کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی اور اس کے بعد عریشہ کا پتہ کاٹنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اپنی شرط کے مطابق 40 دنوں سے پہلے ہی انہوں نے عریشہ کو اس گھر سے نکال باہر پھینکا اور اب وہ اسے وہاج کی زندگی سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس سے پہلے ضروری تھا اور وہاج اور شیری کا نکاح۔ آئینے کے سامنے تیار ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی واضح تھی۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص جس نے اتنی مشکلوں کے بعد اپنی محبت کو حاصل کیا اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ کیا ہر ایک کو محبت بس نام کی حد تک ہی دستیاب ہوتی ہے؟ اگر تمہارے لیے میری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں بھی تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ تم اگر صرف میرے نام کی طلبگار تھی تو میں تمہیں اپنے نام کی تک محدود کر کے رکھوں گا۔ عریشہ وہاج، اس نے آخری بار سوچا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ نکاح کا فنکشن ان کے گھر میں ہی رکھا گیا۔ شیری کو اس کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا جب عریشہ سج دھج چلتی اس کے پہلو میں برجمان ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ بالآخر نکاح شروع ہوا اور اس سے اس کی مرضی کے متعلق پوچھا گیا۔ ایجاب و قبولیت کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خود کو ناپسندیدہ وجود کے حوالے کر دیا جو اس وقت اسے پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ عریشہ تو شاید اس وقت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ نکاح کے بعد وہاج کے کمرے میں شیری کو منتقل کر دیا گیا جس نے اپنے نکاح کے لیے بھی نیلے رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا جس میں اس کے بازو بالکل واضح تھے۔ اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ روایتی دلہنوں کی طرح سکڑ سمٹ کر بیٹھنے سے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ آج اس کی ماں کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اور باقی لوگوں کی خوشی کے باوجود اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر بھی نہیں پھوٹ پائی۔ آج تقریباً 4 دنوں کے بعد اس نے خود موبائل نکالا اور عریشہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ایک آخری بار کسی کا ہو جانے سے پہلے اس سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ اس مختصر سے سوال میں بھی جتنا قرب چھپا تھا یہ مقابل کو اپنی دھڑکنوں پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں تو سوچا کہ ایک بار پلٹ کر پھر دیکھ لوں۔ عریشہ نے نہ سمجھی سے موبائل کو دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال دہرایا۔ دوسری شادی کر لی ہے میں نے، بس یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی تھی۔ آج رات ایک بار پھر اسی کمرے میں جا رہا ہوں جہاں میری دلہن میری منتظر ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دھتکار دیتی ہے یا سمیٹ لیتی ہے۔ اور مقابل کی جیسے قوت گویائی ہی سلب کر لی گئی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہاج نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی کال کاٹ دی گئی اور وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ وہاج کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی بھیانک مذاق تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہاج کا نمبر ڈائل کیا لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی ساس کو کال کی۔ آنٹی وہاج کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ آنٹی وہ مذاق کر رہے ہیں نا؟
سرینا بیگم کے کانوں میں اس کا بے تاب سا لہجہ سنائی دیا۔ بالکل نہیں، مذاق کیوں کرے گا؟ دوسری شادی کر لی ہے وہاج نے شیری کے ساتھ، اور آج ان کی سہاگ رات ہے۔ اور عریشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پورا آسمان گر پڑا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آنٹی؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تھا اور اسے میرے ہی خلاف کھڑا کر دیا۔ آج میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین چکی ہوں۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی اور اسے ذرا برابر اندازہ نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کتنی چال بازی سے کھیلا گیا ہے۔ اگر تمہیں ذرا برابر عزت بچی ہے تو اب اس گھر میں لوٹ کر مت آنا اور اس کی زندگی کو جہنم مت بنانا۔ اس کی ساس نے صرف ایک ہی پل میں سارا رویہ بدل کر اسے ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں آنٹی، میں نے ایک بار آپ کی بات مان کر بہت خسارہ اٹھا لیا، اب نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ منت بھرے لہجے میں اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا، جب وہ اپنی انا اس کے قدموں میں رکھ کر اس کی محبت کا طلبگار تھا، اور وہ ساس کے شاطر رچائے ہوئے کھیل میں آ گئی۔ وہ پوری رات اس نے روتے اور تڑپتے ہوئے گزار دی، لیکن صبح اس کے لیے ایک نیا عزم لے کر آئی تھی۔ وہاں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شیری بیڈ پر موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہاج نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی نائٹی میں اس وقت اس کا جسم بالکل واضح تھا۔ شیری نے بنا کسی لحاظ کے آتے ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہاج کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ اس رات شیری نے اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ اس پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے اس نے وہاج کو بالکل زیر کر دیا۔ صبح ہوتے ہی عریشہ نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر واپسی کے لیے نکل آئی۔ لاؤنج میں ہی اسے سرینا بیگم مل گئی، جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوف ہو۔ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں بچا تمہارے لیے۔ اس نے نظر بھر کر سرینا بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کے سامنے معصوم سی عریشہ نہیں تھی جو سب کچھ کھویا وہ یہیں پر ہے۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس پا لوں گی۔ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ بس ایک نظر اس نے وہاج کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر دوسرے کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ صبح وہاج کی آنکھ کھلی تو شیری اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود اسے وہ احساس نہیں گھیر پایا جو عریشہ کو اپنے قریب سوتے دیکھ کر ہوتا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے موجود کمرے کے کھلے دروازے نے اسے چونکا دیا۔ دروازے کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا وجود اسے درد بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو وہاج کو یوں معلوم ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں عریشہ تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہی عریشہ کے قریب چلا گیا۔ تو تم لوٹ آئی ہو؟ عریشہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس وقت وہ وہاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر وہاج کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اپنا سب کچھ کھونے کے بعد لوٹ آئی ہوں، بس اسی بات کا دکھ ہے مجھے۔ تو تم مانتی ہو کہ تم نے لوٹ آنے میں دیر کر دی؟ میں نے دیر کر دی اور اپنے حصے کا خسارہ پا لیا۔ مجھے لوگوں پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا مل چکی ہے۔ عریشہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کا وجود اور اس کی قربت وہاج علی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ عریشہ مسلسل رو رہی تھی اور وہاج کو اندر ہی اندر اس کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیری باہر آئی۔ ان دونوں کو اس حال میں کھڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ جان نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی ہے، لیکن وہ نہ صرف یہاں تھی بلکہ وہاج کی باہوں میں بھی موجود تھی۔ تم اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ اپنی مرضی سے وہاج کو چھوڑ کر گئی تھی؟ عریشہ اس کی بات سن کر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شیری اس وقت جس حلیے میں موجود تھی، وہاج کو خواہ مخواہ شرمندگی ہونے لگی۔ شیری تم اندر جاؤ اور اپنا حلیہ تبدیل کرو، وہاج نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میرے شوہر ہو اور آج میں تمہارے سامنے جیسی مرضی رہوں، اور ویسے بھی اتنی خوبصورت رات کے بعد تمہارا یہ کہنا نہیں بنتا۔ اس نے جان بوجھ کر عریشہ کو دیکھتے ہوئے اس رات کا ذکر کیا اور اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہاج کو کھو کر اس نے کتنا نقصان کیا ہے۔ وہاج آفس کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی سرینا بیگم اور شیری نے اپنے طنز اور تانوں کا آغاز کر دیا، لیکن عریشہ چپ چاپ سہتی رہی۔ اسے بس اب صرف وہاج سے مطلب تھا۔ اس نے کسی بھی چیز پر حق ظاہر نہ کیا اور
رات کو وہاں جایا اور کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شیری اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ سرینا بیگم نے مسکراتے ہوئے عریشہ کو دیکھا اور ان کی مسکراہٹ کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازے بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شیری ایک بار پھر اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ وہاج پر جلوا کے روئی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ اسے متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر وہاج نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے سونے کے لیے کہہ دیا، جسے سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ وہاں چاہنے کے باوجود خود کو عریشہ کے خیال سے دور رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اسی لیے اسے بار بار عریشہ کا خیال ستائے جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اٹھا اور شیری کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل کر عریشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے کمرے کی دہلیز پر دیکھ کر عریشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ بس کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ وہاج نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر بے اختیار اس کے سرخ کپ کپاتے ہوئے لبوں پر چھپ گیا۔ وہاج، وہ شیری، اس رات اس نے ایک بار پھر اسے دوسروں کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہاج نے اس کی ہر مزاحمت کو سختی سے کچل کر اسے اس رات وہاج علی کو محسوس ہوا کہ اصل سکون کسے کہتے ہیں۔ شرعی حقوق رکھنے کے باوجود مرد کو کمرے میں طوائف کی جگہ حسن و حیا میں کُٹی ہوئی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ عریشہ کو پا لینے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ محبت اور قربت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ رات شیری نے جیسے گزاری صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی وہاج کو شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ سرینا بیگم سے اس نے جس لہجے میں بات کی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی بھی عریشہ کو وہاج کی زندگی میں قابل قبول نہیں سمجھیں گی۔ انہوں نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کو کہا اور صرف 2 دن کا وقت مانگا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے عریشہ کو حد درجہ ٹارچر کیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور وہاج کو چھوڑ دے، لیکن وہ اب کسی کی باتوں میں آنے والی نہ تھی۔ وہاج کو تو جیسے جنت مل چکی تھی۔ عریشہ کو خود سے قریب کرنے کے بعد وہ اس کی محبت میں مزید دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور چاہنے کے باوجود وہ شیری کو وہ توجہ اور طلب نہیں دے پاتا۔ عریشہ نے اس سے ہر غلطی کی معافی مانگ لی اور اب وہ اپنے لمس سے اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ اسے صرف عریشہ کی قربت سے نہیں بلکہ اس کی شرم و حیا، جھجک اور کردار سے بھی محبت تھی، اور یہی چیزیں عریشہ کے لیے ایک مضبوط ہتھیار تھیں، جبکہ اس کے مقابل شیری ہر وقت غیر مردوں پر عیا رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا اچھی طرح جانتی تھی، حتیٰ کہ گھر میں بھی وہ اس حلیے میں گھومتی کہ ملازمین کی بھی پرواہ نہ کرتی۔ وہاج اسے کتنی مرتبہ ٹوک چکا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اصولوں کو توڑتے ہوئے اپنی مرضی میں کسی کی مداخلت برداشت کرنے والی نہ تھی۔ آئے روز سرینا بیگم سے اس کے جھگڑے تول پکڑنے لگے۔ اس روز بھی عریشہ اور وہاج شاپنگ کرنے کے لیے گئے، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے شیری نے جی بھر کر شاپنگ کی تھی اور وہاج نے اس کی مرضی کی ہر چیز اسے دلائی تھی، لیکن اس کے باوجود عریشہ اور وہاج کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ معمول کے مطابق بھڑک اٹھی۔ اسے کبھی بھی یہ بات برداشت نہ تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہاج کبھی بھی عریشہ کے قریب نہیں جائے گا، اور اب 2 دن کے اندر اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھیج دیں گی، لیکن اب وہ بغیر کسی لحاظ کے سرینا بیگم پر چیخ رہی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہیں وہاج پر خود ہی قابو پانا چاہیے۔ میں اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنی تعویذوں پر بہت یقین تھا کہ آپ نے عریشہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ وہاج کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور پھر آپ نے چالاکی سے اسے اس گھر سے نکال کر میرا نکاح بھی کروا دیا، لیکن اب آپ طلاق نہیں کروا پا رہی، یا پھر آپ یوں کہیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس کی طلاق ہو، ہر وہ میری زندگی سے مصیبت کی طرح نکل جائے۔ آپ بھی ان سب باتوں میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی اور زرینہ بیگم کی رنگت بے اختیار ہی زرد پڑ گئی۔ ان کی توجہ اس کی باتوں سے زیادہ اس کی پشت پر کھڑے ہوئے وہاج کی جانب تھی، جو بے یقینی سے بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میری ماں ہی میری خوشیوں کی مجرم نکلے گی، اس نے بے یقینی سے دہرایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات شیری اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اسے اس شخص کی زندگی میں نہیں رہنا تھا جو اسے اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، اور ویسے بھی اس نے طلاق کے عوض ایک اچھی خاصی رقم وہاج سے حاصل کر لی تھی۔ وہاج نے زرینہ بیگم سے بات چیت مکمل بند کر دی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیا تھا۔
صرف اپنی چال بازی کے چکر میں شاید وہ انہیں معاف بھی کر دیتا، لیکن پہلے جیسا اعتماد کبھی بھی وہ بحال نہیں کر پاتی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ماما نے تم پر یہ شرط عائد کی ہے؟ اس نے عریشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اپنی بے وقوفی سے آپ کو کھو دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ انہیں کھو دیں، کیونکہ میں کھو جانے کے درد سے واقف ہوں۔ اس کے کہنے پر وہاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کا سکون تھی، اور اس کے بغیر اس کی زندگی مکمل بے سکونی کا شکار تھی۔ محبت کبھی ان لوگوں پر مہربان نہیں ہوتی جو اسے زبردستی یا چال بازی سے حاصل کرتے ہیں۔ محبت ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو وقت آنے پر اسے دستبردار ہو جائے، جو محبوب کی خوشی کے لیے اپنے سارے مفاد ختم کر دے، کیونکہ محبت مفاد پرستوں کے حصے میں نہیں آتی۔